جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا جو آپریشن ہے احساس ایمرجنسی کیش وہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً سب سے مشکل حالات میں ہوا تھا اور ابھی بھی جاری ہے کیونکہ لاک ڈاؤنز شروع میں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے پھیلنے کا بہت ڈر تھا. یہ جو پروگرام تھا یہ 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے شروع ہوا تھا اور آج ہی وزیر اعظم نے منظوری دیا ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے 1,60,00,000 خاندانوں تک اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے. پچھلے 9 ہفتوں میں ہم نے الحمدللہ 1 کروڑ خاندانوں سے زیادہ کی معاونت کی ہے اور 121 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہوئے ہیں. ابھی سلسلہ جاری ہے. آپ کو جیسے کہ ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں اس کی فی الحال 4 کیٹیگریز ہیں. ابھی تک تیسری کیٹیگری کی پیمنٹ چل رہی ہے اور جو چوتھی کیٹیگری کی جو پیمنٹ ہے جو وزیر اعظم کے کووڈ فنڈ سے فنڈنگ جس کی ہوگی اس کا بھی اب آغاز ہو چکا ہے. ہم نے اس پروگرام کی تشکیل کے لیے جو انوویشن کا سہارا لیا کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھس ہیں یعنی کہ ہمارے نظام میں جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبرز کا سسٹم ہے, جو موبائل فونز کا جو سسٹم ہے اور جو ڈیٹا انالیٹکس کا جو نظام ہے اس کو استعمال کر کے ایک جدید طریقے سے لوگوں کی معاونت کی جائے. اور اس میں ہم نے شفافیت کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا ہے. پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی ویڈیوز جاری کی گئی تھیں جس میں اس کا تمام طریقہ کار بیان کیا گیا تھا. اب اس کی ایک تفصیلی رپورٹ اگلے ہفتے آنے والی ہے. انفارمیشن پورٹل پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تحصیل لیول تک یہ معلومات دی جاتی ہیں کہ کس تحصیل میں کتنے حقدار ہیں, ان کو پیسے کیسے دیے جا رہے ہیں, کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے ہیں, کتنے اکاؤنٹس نکال لیے گئے. تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. قواعد و ضوابط کی پوری طرح پاسداری ہوتی ہے اور بالکل ہی یہ ایک سیاسی مداخلت سے ایک بالکل ہی کی کوئی اس میں جگہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنے بڑے آپریشن کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. گلگت سے کراچی تک ہزاروں سینٹرز پہ بیک وقت پیسے دینا انتہائی مشکل حالات میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے. پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ لاجسٹکس کے ایشوز ہیں, بہت بڑی کیش مقدار میں موو کرنا ہوتا ہے, اس کے مسائل, لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے, ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. دور دراز علاقوں میں یہ بہت ہی مشکل چیز ہے. پھر کرونا وائرس کی اسپریڈ کے تناظر میں وہ تمام اقدامات کو ملحوظ رکھنا یہ ایک آسان چیز نہیں تھی. پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ فائنینشیل لٹریسی کی جو حالت ہے وہ آن گراؤنڈ وہ بہت ہی ویک ہے. لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں, فون پہ کریڈٹ نہیں ہوتا تھا. لوگ صرف فون سن سکتے ہیں, اس سے میسج نہیں کر سکتے. ہم نے 8171 کی اسکیم کو فری کرایا, والنٹیئرز کو موبلائز کیا کہ لوگوں کو ہیلپ کریں کہ وہ میسج کریں. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ریٹیلرز ہیں جو ہمارے ساتھ کیش ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس مشکل حالات میں کیش ڈسبرس کریں. ہم فوراً کیبنٹ کے پاس پروپوزل لے کے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 24% جو ایڈوانس انکم ٹیکس لیوی ہوتا ہے اس کو معاف کیا جائے. ہر پروونشل کیبنٹ کے پاس یہ مسودہ لینے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 16% سیلز ٹیکس ہوتا ہے آپ بھی اس کو معاف کریں. آپ یہ تمام چیزوں کو تناظر میں رکھیں کہ اتنے مشکل حالات میں تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری حکومت کی مشینری نے اکٹھے کام کر کے اور یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ایگزیکیوٹ کی ہے. ہم نے بدعنوان عناصر کے خلاف پوری طرح سے مکمل جنگ جاری رکھی جو کہ ان معصوم لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے فیلڈ میں, اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا تھا ان پہ ایکشن ہوتا تھا. پھر جو بائیو میٹرک فیلئر کا جو مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کے انگوٹھے خراب ہیں ان کے لیے دوسرا طریقہ کار نکالنا, بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے. اس کے بعد ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب آٹومیٹک ہوتا ہے.
جن گھر کے سربراہان کی وفات ہو گئی اور اگر ان کو میسج جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا، سافٹ ویئر میں چینجز لانا، ایس او پیز میں چینجز لانا، بورڈ سے اپروول کرانا، ای سی سی کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا، کیبنٹ سے اپروولز، ان تمام چیزوں کی کرانا. تو یہ کافی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ صرف اس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ایک ہول آف گورنمنٹ اس میں رسپانس تھی. یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں.